شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 5، 6 اور 7 اتوار، پیر اور منگل، ان دنوں میں جس گھر میں بھی یہ تسبیح یا وظیفہ کیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ماہ سفر کے یہ بابرکت دن ہے۔ تسبیح ایک بار ضرور کیجیے گا، جس کی خواہش کریں گے وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی مرادوں پہ، خواہشوں پہ کن فرمائے گا۔ ماہ سفر کے بابرکت دنوں میں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہم سب کی زندگیوں میں نصیب فرمایا ہے۔ ماہ سفر کی تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس مہینے میں بہت سے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو آج کے دن آپ جتنے بھی مصروف ہیں، آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، اس کے باوجود بھی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، دکھ ہوں گے، مسائل ہوں گے، وہ انشاءاللہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو میں آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے یہ وظیفہ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ بہت سے لوگوں کو یہ پہلی بار میں بتا رہی ہوں۔ کب ماہ سفر کا مہینہ آتا ہے، اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل دولت کے لیے بھی ہے، رزق کے لیے بھی ہے، اور بہت ہی برکت والا، طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر صفاتی نام میں ہی طاقت ہے، برکت ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کے بہت ہی زیادہ پیارے پیارے صفاتی نام ہیں، لیکن جو میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ آپ اس طرح اور جس طرح سے بتاؤں گی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کے اس مبارک دن میں اس اسم اعظم کی جو تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد دیکھنا میرا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ نوازے گا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ آپ لاکھوں مانگیں، کروڑوں مانگیں، میرا اللہ اربوں دے گا۔ اور اللہ کے گھر میں کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پہ کن ضرور فرماتا ہے۔ لیٹ ہو جائے گا لیکن مل جائے گا۔ ناظرین، جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سے ہم نے معجزے بھی دیکھے ہیں، جو ناممکن ہوتا تھا وہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ایک کن سے ممکن ہو گیا۔ تو میرے اللہ کی طاقت کو تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے، مانتا ہے، بلکہ ہر بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بہت پاورفل ذات ہے، جو کرنا چاہے منٹوں میں کر سکے، سیکنڈ میں کرتی ہے۔ اس ذات کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے۔ میرا اللہ جب چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے، جس کی دعا پہ چاہتا ہے، جس کے دینا چاہتا ہے، اس پہ کن فرما دیتا ہے اور اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، نماز پڑھا کریں، نماز کے بعد دعا مانگا کہ اللہ سے گر گڑا کے تو دیکھیے گا آپ کی وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے۔ وہ ایک ذات آپ کی ساری دکھوں کو، تکلیفوں کو جب آپ سچے دل سے، عاجزی سے گر گڑا کے مانگیں گے تو وہ انشاءاللہ سیکنڈوں میں آپ کی ساری مشکلوں کو حل کر دے گا۔ اور اس وقت آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا۔ جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہو، سکون تو محسوس، تو سمجھ لینا کہ ہاں بھئی اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے مانگتے ہو تو آپ کو سکون سا ہم لوگوں کو مل جاتا ہے۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد ہمیں سکون سا محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ہاتھ اٹھتے ہیں وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتے، کبھی بھی خالی واپس نہیں آتے۔ تو میرا اللہ تو نوازتا ہی چلا جاتا ہے، خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے۔ جس کی ہم لوگ طلب کرتے ہیں میرا اللہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جو وظیفہ آج آپ نے کرنا ہے، یہ اللہ سے اس امید پہ مانگیں کہ میرا اللہ کن فرمانے والا ہے، ہر بندوں کی نمازوں پہ، ہر دعاؤں پہ کن فرماتا ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے آج تک جتنے بھی وظیفے کیے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے، رزق کی تنگی ہے، قرض دار ہیں، وقت کا وقت کھاتے ہیں، کماتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا، ان کے لیے جو ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو وقت کم ہے، آئیں چلتے ہیں عمل کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ ایسے ڈیلی کے بیسس پہ میں وظائف کرتی رہتی ہوں، جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایک دن میں کرنے والے ہوتے ہیں، تو بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں کروں گی آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا تو آپ اسی دن کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، کرنا کیا ہے آپ نے؟ 5، 6 اور 7
اتوار، پیر اور منگل۔ جب جہاں چاہے آپ کو وقت مل جائے وضو کریں، مصلی پر بیٹھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آسانی سے آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، یا پھر درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی تو ہم لوگ ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہر مسلمان کو آتا ہوگا، تو ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے میں جو بھی ہماری زیر زبر پیش شد مد کی غلطی کوتاہی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی، تو درود پاک پڑھ لیا۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، آپ نے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر گھر چاہیے اس کے لیے کر لیں، بچوں کی شادیاں کرنی اس کے لیے کر لیں، کاروبار میں برکت چاہیے، رزق چاہیے، کاروبار میں ترقی چاہیے، پسند کی نوکری چاہیے، پسند کی شادی کرنی، جس مقصد کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اس نیت کریں گے، اس مقصد کے لیے آپ نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے اپنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اس کے بعد وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے جو وظیفہ، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیا کریں، اگر بھول جائیں تو آپ دوبارہ سے یہ ویڈیو دیکھ لیا کریں، آسان سے ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام، اکابرین کرام، صوفیاء کرام کا عظمت عمل ہوتا ہے، یہ ہے عمل جو کہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، تو ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج وظیفہ سن لیجئے، کاپی پینسل پہ لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بھی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی اللہ تعالیٰ ہر مراد پہ کن فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ انسان تو ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم جیسے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے، ہم ایک بار توبہ کر لیں، میرا اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تسبیحات کر لیں، کچھ بھی پڑھ لیں راتوں کو، جب اللہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوئے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جب بھی آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے، ہاتھ جوڑ کے مانگا کرے، گر گرا کے مانگا کرے، کیونکہ جب ہمیں سکون مل جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جب ہم لوگ اپنی گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے گر گڑا کے، تو تب وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، صرف ایک آنسو گرنے کی دیر ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، کاپی پینسل رکھ لیں، وظیفہ اپنے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھنا ہے، نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے کر کے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا پھر تسبیح کے دانوں پر، جس طرح سے بھی آپ کو آسانی لگتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، چھوٹا سا ہی پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت کرنے سے آپ کی توبہ قبول ہوگی، سچی توبہ۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو پڑھنا ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ رب کا بقا صفاتی نام ہے، جب آپ رب سے رب کا صفاتی نام پڑھ کے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ دوسرے مقصد پہ آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اس طرح سے کر کے آپ نے تسبیح کرنی ہے، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ پڑھنا بھی میں نے آپ کو بتا دیا آسان سا، یا حی یا قیوم، 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 یا حی۔ اس طرح سے کر کے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ بھی صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھ کے تو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہے، یا غفار، یا قہار، یا غفار، یہ صفاتی نام ہے، یا غفار پڑھنا ہے، یا قہار پڑھنا ہے، یا غفار یا قہار۔ آپ نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی بھی تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں کرنی، تھوڑی سی بھی تبدیلی کرو گے تو پورے کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کرنا، اپنی مرضی سے جس طرح سے بتایا ویسے کیجیے گا، کاپی پنسل پہ لکھ رہے آسانی رہے گی۔ تو آپ نے یا غفار یا قہار، یا غفار یا قہار، یا غفار یا قہار، یا غفار یا قہار، اس طرح سے کر کے دونوں لفظوں کو ملائیں گے تو ایک بنے گا۔ تو اس طرح سے کر کے یہ بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس کی صرف اور صرف آپ نے 2 تسبیح کرنی ہے، 200 داب، 200 بار پڑھنا ہے، 200 بار 2 تسبیح، ٹھیک ہے۔ جب آپ تینوں یہ عمل کر لیں گے بتائے گئے طریقے سے، بتائے گی ترتیب سے، تو انشاءاللہ وہی درود پاک آپ آخر میں پڑھیے گا جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں پڑھا تھا، جب وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا، درود ابراہیمی یا دو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا معاملہ سارا بتا دیں اللہ تعالیٰ کو۔ جانتے تو ہیں میرا اللہ ہر بات جانتا ہے، لیکن جب آپ بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر بات سے واقف ہے، ہر بات سے بے خبر ہے، جانتے ہیں، باخبر ہے کس مصیبت میں، کس پریشانی میں، لیکن پھر بھی وہ آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے، کس طرح مجھ سے مانگتا ہے۔ آپ نے عاجزی سے مانگنا ہے، گر گڑا کے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وہ چیز مانگی، کیونکہ میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نئی نسل آتی ہے، پرانی چلی جاتی ہے، آتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی رہتی دنیا تک میرے اللہ نے انشاءاللہ رہنا ہے، اور ہم لوگ چلے جانا ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ شروع سے لے کر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میرا اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، پہلوان گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تا قیامت رہے گی۔ جن کی بڑی شان و شوکت ہوتی ہے وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں نے سب نے ایک نہ ایک دن مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے، اور بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں جو ہم سے پہلے تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ چلے گئے ہیں دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا کرم کرے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھے۔ تو محترم ناظرین، اپنے اللہ کو راضی کر لیا کریں، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی ہے، کب انسان کی سانس بند ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج کل موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا، منٹ میں آ جاتی ہے، بات کسی کو یقین ہی نہیں آتا۔ تو جو ہمیں وقت ملتا ہے اللہ سے معافی مانگنے کا، چھوٹے چھوٹے وظائف کرنے کا، چھوٹا چھوٹا اللہ کو نام پڑھنے کا، اس کو یاد کرنے کا، یہ سمجھ لیں کہ ایک وسیلہ ہی ہے اللہ سے اور ہمارا رابطے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا کریں تو انشاءاللہ ہمارے تمام کام سیدھے رہا کریں گے، تو ہمارا کام بھی انشاءاللہ بنیں گے۔ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، قرآن پاک ضرور کھولا کریں، چاہے ایک صفحہ ہی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر تو انسان بالکل ہی نامکمل ہے۔ اس لیے ہمیں 5 وقت نماز تو ضرور ادا کرنی چاہیے، دنیا کے کام چھوڑ دیں، نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ دنیا داری یہیں رہ جانی ہے، اور نماز اور قرآن ہی ہمارے آخر میں کام آنے ہیں۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اپنے رزق میں برکت کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اپنی رحمت اور برکت سے۔ میری دعاؤں میں آپ ہوتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ بشرط زندگی، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔